حدیث نمبر 3 ہے کتاب الاثار کی، قال حدثنا یوسف عن نبی حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم فی الکافر اذا ضرب حدا وهو کافر ثم اسلم قال يهدم الاسلام ما كان منه فی الشرک وتجوز شہادته۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کافر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جس کے اوپر حد قذف جاری ہو گئی ہو، وہ حد قذف کے بعد اسلام قبول کر لے تو اس کی گواہی جو ہے وہ معتبر سمجھی جائے گی۔ حد قذف کہتے ہیں کسی عورت پہ تہمت لگا دینا زنا کی، جس طرح کہ ہمارے ہاں عام مقولہ ہے، کسی بھی عورت کو ہم دڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الزام لگانا یہ چھوٹی سی بات نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے اس کی۔ اگر کوئی شخص الزام لگا دے کسی عورت کے اوپر کہ یہ زنا کی تہمت لگا دے تو قاضی اس سے گواہ مانگے گا کہ ثابت کر۔ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی۔ حد کیا ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ جتنے لوگ ہمارے محلوں کے اندر، گلی محلے میں، چوکوں میں، سوشل میڈیا پہ کسی بھی عورت کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، ان سب کو 80 کوڑے مارے ہوں تو ہر ایک کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہو جائے، یہ سارے بندے کو پتر بن جائیں کہ جی نہیں آئندہ کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی، اور انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچنا ہے۔ اب اگر اسلام نافذ کریں تو یہ سارے صحافی ان کو سڑکوں کے اوپر رکھ کے ان کو کوڑے نہ لگائے جائیں۔ کسی بھی گھر کی عورت کو کسی کو بھی انہوں نے اٹھا لینا ہے، سٹوری بنا دینی ہے اور ٹی وی پہ چلا دینا ہے۔ اگر زنا کی تہمت، اسلامی نظام تو ہے نہیں نا، نام صرف اس کا ٹائٹل ہم نے ملک اسلامی رکھا ہے، یہ اسلامی ہے، اسلامی نظام نہیں ہے۔ اگر ہو تو قاضی اس کو بلا کے پوچھے، ہاں بھی ثابت کر، اور اگر ثابت نہ ہو تو چوک میں کھڑا کر کے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ آئندہ ساری زندگی نسلوں کو بھی بتا جائے گا کسی عورت پہ تہمت نہیں لگانی۔ یہ ہے۔ اس کے بعد شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کے اوپر حد قذف جاری ہو جائے، یعنی کسی کے متعلق اس نے الزام لگایا تھا اور الزام ثابت نہیں کر سکا، اس کو 80 کوڑے لگائے گئے ہیں، اس کے بعد وہ ساری زندگی اس کی گواہی نہیں لی جائے گی، اس کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، گواہی کا دروازہ اس کا بند ہو گیا، الا یہ کہ وہ کسی سٹیج پہ جا کے توبہ کرے اور نیک ہو جائے اور لوگ گواہی دیں کہ جی اب اس نے پرانی جھوٹ بولنے والی روش اس نے چھوڑ دیا ہے، تو تب صورت نکلتی ہے، وگرنہ نہیں، یعنی اس کی گواہی قابل قبول نہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شخص کافر تھا، اس نے اسلامی ملک کے اندر کسی عورت کے اوپر تہمت لگائی زنا کی اور اس کو ثابت نہیں کر پایا تو حد قذف اس کے اوپر جاری ہو گئی۔ حد قذف کے بعد کوئی وقت آیا، اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے الزام لگایا تھا تب کافر تھا، الزام لگانے کے بعد اس کو سزا ملی، اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زمانہ کفر کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ الزام لگانا بھی گناہ تھا، اس نے حالت کفر میں الزام لگایا تھا، جب اسلام قبول کر لے گا تو پھر یہ گواہی والا جو ہے وہ گواہی دے سکے گا۔ کیوں دے سکے گا؟ اس لیے کہ اس نے جب ارتکاب کیا تھا تو مسلمان نہیں تھا، گناہ تو اس نے کیا ہے، حالت کفر میں کیا ہے، اور کفر کے بعد اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا معاف کر دیا۔ یہ ہے، اگر مسلمان اس قسم کی گواہی دے گا اور اس کے اوپر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے شرعاً۔